بچوں کو دین سکھاؤ اور بچوں کو نا بچپن سے اپنے پاؤں بھی دبوایا کرو, ان سے گھروں کے کام بھی لیا کرو. اگر بچپن میں ان کو خدمت کی عادت نہیں ڈالی نا تو دماغ سے نکال دو, وہ تمہاری خدمت کریں گے. تم صرف کھلانے پلانے پر زور لگا رہے ہو, تو کھا کھا کے. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کا میں کلپ سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے نا ان کو سیلف ریسپیکٹ دو, ان کو ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریفیں کیا کرو اور موٹیویٹ کیا کرو. یہ تصویر کا ایک رخ ہے, یقیناً کرنی چاہیے اچھے کاموں پہ تعریف, بچے کو محبت سے سمجھانا چاہیے. اصل یہی ہے, محبت ہی ہے. لیکن اگر ہر وقت وہ اپنی تعریفیں سنے گا نا, اس سے اس کے اندر اپنی برائی سننے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھو. اس لیے اعتدال ضروری ہے. اصل محبت ہی ہے. بلا وجہ بچے کو ڈانٹنا مارنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ گدھے ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ آپ کے گدھے ہونے کی علامت. بچہ محبت چاہتا ہے, اس کو دیکھ کے بھی محبت آتی ہے, تو اپنا گدھا ہونا ثابت مت کرو. تو لیکن کہیں ضرورت پڑتی ہے, کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. بدتمیزی نہ کرنے دو, اپنے کام خود کرے. 7 سال تک بچے کا یونیفارم ماں پریس کرے گی اور دھوئے گی. 7 سال کا بچہ ہو گیا, بیٹا اب اپنے کپڑے خود ہی استری کر. ہم تو اپنے کپڑے خود استری کرتے تھے یار. مائیں لگی ہوتی ہیں 8 سال کے بچے کے بھی کپڑے استری کر رہی ہیں, اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہیں. ابے بھائی تو اس کی ماں, یہ تیری ماں ہے یا تو اس کی ماں ہے؟ اس کو خدمت سکھاؤ. اس کو بولو بیٹا مجھے پانی پلاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں, گدھا بنا کے رکھیں, لیکن کچھ نہ کچھ کام لینا اس سے شروع کریں. میں باقاعدہ گھر میں جا کے اپنے بچوں سے پاؤں دباتا ہوں اپنے, لیکن چونکہ چھوٹے بچے ہیں زیادہ بوجھ بھی نہ ہے, تو ان کو بولتا ہوں اپنی مرضی سے جتنی دیر دبانے ہیں دباؤ, ٹھیک ہے. جب تھک جاؤ تو چلے جاؤ. بوجھ نہیں کرتے کہ دباؤ ہے ادھر جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر وہ ہلیں جلیں گے, پھر شرارتوں میں لگ جاتے ہیں. عادت تو ڈالو کچھ تو. حالانکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا پاؤں دبانے کا, مجھے تو شوق ہی نہیں ہے پاؤں دبانے کا. تو کبھی بہت تھکاوٹ ہو, کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی میں یہ اپنے مریدوں سے بھی یہ کام نہیں لیتا. تو تھوڑی بہت عادت پڑی ہے, وہ بھی ہمارے کے پی کے شاگرد ہیں, وہ نہیں چھوڑتے بھائی. جب کوئی استاد جائے نا وہ بڑی عزت دے تو پاؤں دبائیں گے ہم, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بیٹھے. تو پھر تھوڑی بہت جو عادت پڑی وہاں سے پڑی ہے. لیکن اپنے بچوں سے اپنی خدمت بولو کرواؤ, گھر کے کام کاج ان سے لو. تو میں ایک دن گھر میں گیا تو میرا بیٹا بڑا والا جھاڑو لگا رہا تھا, جو بڑا اچھا لگا. میں نے کہا صحیح چل رہا ہے بیٹا, بالکل. ابھی سے ان میں صاحب زادگی اور وہ ایکچولی بچوں کی سیلف اور ٹوپی ڈرامے, فرعون بنے گا. صحیح ہے نا, اتنا چھوئی موئی بن جائے گا کسی کام کا نہیں. پھر وہ کھانا سیکھے گا, کھلانا نہیں سیکھے گا. ہماری تربیت کا اسٹائل اور انگریزوں کا بہت فرق ہے. انہوں نے اپنی خدمت تھوڑی کروانی ہے بڑھاپے میں. انہوں نے تو 18 سال کا کر کے مارکیٹ سے شارٹ, چل بھائی نکل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں. دادا دادی, نانا نانی, ساس سسر, بہو داماد, یہ سارا سیٹ اپ ہے ہم لوگوں کا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں وہی سیٹ اپ ٹھیک ہے جو وہ چلا رہے ہیں. تو وہ پھر تنہائی کھاتی ہے ان کو بڑھاپے میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والوں کو تو بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی. تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں. آپ نے بوڑھوں کا, انگریزوں کا بڑھاپا نہیں دیکھا؟ وہاں جاؤ نا, جاپان میں جا کے دیکھو. ابھی تو خیر ہم جب گئے ہیں تو میں نے سڑکیں اور ماشاء اللہ ایٹیٹیوڈ سب کچھ دکھایا میں نے, کیا خوبصورت. اور پھر یہاں آ کے میں نے بتایا کہ ابے بڈھوں کو دیکھا ہے ہم نے, 90 سال کا بڈھا 18 سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے. ہم سمجھ رہے تھے پوتی ہے, پتہ چلا گرل فرینڈ ہے. پہلا ہی دن جو میرا اٹلی میں تھا نا, پہلا دن جب میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, تو بڑی عمر کی عورتیں ٹین ایجر لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہی ہیں. جیسے ایک 16-17 سال کا ایک لونڈا ہوگا, پپو سا لونڈا, ایک بڈھی سی 70 سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لونڈے کو لے کے. میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس, یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا پوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ معاف فرمائی باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پتہ چلا یہ کرائے کے لونڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں. یہ یار یہ کلچر ہے, اٹ از کالڈ کلچر. ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار. اگر وہ بوڑھی بیچاری ٹائم پہ شادی ہوتی اس کے اولاد ہوتی, آج وہ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی. رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتے نواسوں کے, وہ دادی بن کے جو ہے نا, دادی سے آشیرواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ.